اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت کی ایک کڑی ہیں۔ پیغمبر نے مولائے کائنات کو اپنے بعد ولی بنایا اللہ کے حکم سے، اور اعلان فرمایا بنایا تو خدا نے تھا مگر پیغمبر سے اعلان کروایا اللہ نے۔ پھر جاتے جاتے انہوں نے مولائے کائنات نے امام حسن کو وصیت کی، لوگوں سے بتایا کہ میرے بعد امام یہ ہیں، اور امام حسن نے جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام کو امامت کے عہدے پر فیض بتایا میرے بعد امام یہ ہیں۔ اور کربلا کے کٹھن موقع پر اور مصیبتوں میں امام حسین علیہ السلام نے وہ وصیتیں اور ضروری باتیں جو اپنے بات کے امام سے کرنی تھیں، وہ وصیتیں اور بعض تحریریں آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کی۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے بھی ایسے ہی۔ میں آپ سے یہ سلسلہ وار گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ عام آدمی سے بیعت لینا اور کرنا اور مطالبہ کرنا اور ہے، لیکن صاحبان تطہیر سے بیعت کا مطالبہ کرنا اور ہے۔ انبیاء کے وارث سے بیعت کا مطالبہ کرنا کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ عام آدمی ہوتا ہے، لیکن امام وقت وارث پیغمبر ہے، امام وقت وارث کتاب ہے، صاحب تطہیر ہے، شرافت و نجابت کی معراج ہے۔ اب اگر کوئی نجس انسان صاحبان تطہیر سے مطالبہ کرے تو عام آدمیوں کا مطالبہ جیسا نہیں ہے وہ، جو عام آدمیوں سے مطالبہ اس نے کیا۔ ممکن ہے کوئی دولت کی لالچ میں بدل جائے جیسا کہ لوگ بدلے، ممکن ہے کوئی خوف سے بدل جائے جیسا کہ لوگ بہت سے بدلے، ممکن ہے کہ انجانے میں کوئی آدمی بدل جائے، انہوں نے کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا یزید کون ہے، میں پھنس گیا کہ اس لشکر میں، وہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ لیکن امام حسین کا بیعت کر لینا خدا نخواستہ عیاذاً باللہ خاکم بدہن پورے اسلام کا پلٹ جانا تھا، ختم ہو جانا تھا، اس لیے کہ ان کے بیعت کا مطلب تمام انبیاء نے گویا بیعت کر لی، پھر کتاب وغیرہ کچھ نہیں ہے، پیغمبر وغیرہ کچھ نہیں، اس لیے کہ یزید کا کہنا ہی تھا یہ سب تو صرف حکومت کے لیے بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کچھ آئی تھی۔ ایسا آدمی ان سے چاہ رہا تصدیق کر لے، تصدیق کرا لے، یہ تصدیق کر دیں، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں کہ تصدیق کر لیں امام حسین، وہ کہہ رہا کوئی وحی نہیں آئی تھی، امام حسین بیعت کر لیں، یعنی یہ بھی کہہ دیں کہ وحی نہیں آئی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، وہ بیعت کا مطلب ہوگا کہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، ان کے بیعت کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ ہم آپ تو کسی شمار میں نہیں ہیں نا، ہم بیعت کر کے خالی اپنا کو بگاڑیں گے۔ ہم جیسے لوگ اگر ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کر لیں تو اپنا بگاڑیں گے، لیکن وہ جب اگر کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ دین کا بگڑ جائے گا، اسلام کا بگڑ جائے گا، ایمان کا رخ ہی بدل جائے گا، ایمان کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، قرآن کی آیتوں کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، پیغمبر کے ارشادات کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، ان کے آنے اور تبلیغ کرنے کا ساری محنت پر، ان کے آنے اور تبلیغ کرنے کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے کہ وہ سلسلہ عصمت کا ہے، طہارت کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصمت و طہارت کے ساتھ ساتھ اور وصیت کے ساتھ ساتھ جو ان کا کردار بیچ بیچ میں نظر آتا ہے، وہ کردار خود قابل تعریف ہے۔ بیچ بیچ میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی کردار کی میں جھلکیاں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اور آج پھر
پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو ینادی منادن، ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ این زین العابدین۔ واضح رہے کہ پیغمبر کے زمانے میں امام زین العابدین پیدا نہیں ہوتے ہیں، سن 11 ہجری میں پیغمبر چلے گئے، ان کی ولادت 11 ہجری میں نہیں ہے، یہ بعد میں بھی پیدا ہوں گے، لیکن چونکہ پیغمبر کو اللہ نے یہ علم دیا تھا اور پیغمبر نے بتایا تھا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، کہیں خلیفہ کی لفظ ہے، کہیں جانشین کی لفظ ہے، کہیں کچھ اور اس سے ملتی جلتی لفظیں ہیں، کہیں ولی کی لفظ ہے نا، تو پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ پیدا نہیں ہوئے ابھی، اس لیے کہ پیغمبر کے زمانے میں امام حسن چھوٹے تھے نا، ابھی شادی بیاہ تو ہے نہیں، چھوٹے تھے، 7-8 سال کی عمر ہوگی بس۔ سن 11 میں امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ سن 3 اور 4 میں ولادت ہے، 3 میں امام حسن، 4 میں امام حسین، تو 4 سے لے کے جوڑ دیجیے 5 6 7 8 9 10 11 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں بس، 7-8 سے زیادہ عمر نہیں بنتی ہے، تو اسی وقت پیغمبر نے بتایا نہیں سب، جتنی حدیثیں ان کی شان اقدس میں ہیں وہ سب 7-8 سال کے بچے کی لیے ہیں۔ اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ دونوں امام ہیں، اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اسی وقت آپ نے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اسی 7-8 سال کی عمر کے اندر ہی اندر۔ تو یہ جملہ بھی جو حضور فرما رہے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ نادی منادن این زین العابدین، تو ایک ندا دینے والا قیامت کے محشر کے میدان میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوگی، ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ زین العابدین کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں جہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اس نام کو لے کے پکارنا پیغمبر بتا رہے ہیں، کچھ خاص اہمیت کہاں ملے ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا مجمع، چھوٹا مجمع نہیں ہے، اس میں ایک ندا دینے والا وہاں کوئی بول نہیں سکتا، کوئی چوں نہیں کر سکتا، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہے، ہر آدمی پناہ مانگ رہا ہے، سوائے چند نفوس کے جو اللہ والے ہیں، جن کی پناہ میں لوگ ہیں یا جو شفاعت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ اولین و آخرین میں سے سب پناہ مانگ رہے ہیں، تو آواز کون دے گا؟ پکارے گا کون؟ ظاہر ہے کہ خدا ہی کا کوئی نمائندہ ہوگا، اسی کی طرف سے آواز دے گا، آواز دینے والا کہ این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ فکأنی انظر الی ولدی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب یحتر من الصفوف، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے قیامت کے میدان کا وہ منظر، جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ انظر الی ولدی، میں اپنے بیٹے علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہا ہوں، کس کو؟ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، سلسلہ وار ہے یہ بیچ سے کوئی ٹپک نہیں جائے گا، اس میں نہ بیچ سے کوئی آ جائے گا، یہ اتنی مضبوط زنجیر ہے کہ پیغمبر نے جس کا اعلان کیا اللہ کی بنائی ہوئی زنجیر کا، حضور فرماتے ہیں کہ میں جسے دیکھ رہا ہوں کہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، تو اس میں سے میرا بیٹا زین العابدین یحتر من الصفوف، صف انسان میں سے نکل کے آ رہا ہے ہمارے سامنے، غور فرما رہے ہیں پیغمبر کا، جسے میں دیکھ رہا ہوں، قیامت کا وہ منظر جو جانے کتنے دنوں کے بعد آنے والا ہے، جس کی کوئی گنتی ابھی تک کسی نے نہیں بتائی کہ اتنے دن کے بعد قیامت آئے گی، اتنے دن کے بعد لوگ محشور ہوں گے اور اتنے دن کے بعد صف میں کھڑے ہوں گے، گنتی کہیں نہیں ہے، اندازے سے کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ اب پیغمبر یہاں سے وہاں تک گویا میں دیکھ رہا ہوں، کہنے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ نکل کے چلے آ رہے ہیں صف انبیاء میں سے، اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ زین العابدین کون ہیں، پیغمبر بھی پہچانتے ہیں، اور دوسری بات یہ سامنے آ گئی کہ قیامت میں تک کیا ہونے والا ہے، اللہ نے اگر نبی کو علم دیا ہے تو پیغمبر کے پاس ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کے پاس غائب اور غیب کا علم نہیں ہے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ ہمارے بہار الانوار کی حدیث ہے۔ تو امام حسین کے بعد کون امام؟ امام زین العابدین۔ ہمارے تو بچوں کو یاد ہے، اس لیے کہ مائیں جو ہیں، آج کی مائیں بھی تقریباً اور پہلے کی مائیں تو خاص کم سے کم اصول دین، فروع دین، اماموں کے نام وغیرہ تو بتائی دیتی تھیں، اور بچہ بولنے کے قابل جب ہوتا تھا، اور ہوتا ہے آج بھی، تو وہ کم سے کم ائمہ طاہرین کے نام جان جاتا ہے کہ کون امام ہے۔
اس لیے کہ سلسلہ ابھی نیا شروع نہیں ہوا ہے، یہ سلسلہ پیغمبر کے زمانے سے، اور پیغمبر نے بتایا ہے تو وہاں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے اسماء گرامی سے واقف ہیں، یہاں تک کہ ہمارے کی بہو بیٹیاں اور مائیں اور عورتیں بھی اپنے بچوں کو، اولاد کو، اپنی گود میں پلنے والے بچوں کو یہ سکھا دیتی ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی فضیلت امام زین العابدین السلام کی، ابھی آپ نے تابوت اٹھایا ہوگا اور ماتم کیا ہوگا، ایک ذرا سی گفتگو جو امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً 35 سال کچھ زمانہ، پورے 40 سال نہیں بنتے ہیں، 40 سال ہم لوگوں کی زبان پر ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام تقریباً 35 سال کچھ دن زندہ رہے۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے واقعہ، اور 95 ہجری میں امام زین العابدین السلام کی شہادت ہے، تو 35 سال کو زمانہ بنتا، 35-36 سال آپ زندہ رہے۔ 1 سال قید ستم میں گزر گیا، وہ مرحلے الحمدللہ آپ کے علم میں ہیں مجلسوں کے طفیل اور مجلسوں کی برکت سے، جو اتنی کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں جگہ جگہ، تو بار بار واقعات کوفہ و شام اور زندان کو دہرایا جاتا ہے، پھر پلٹن کو دہرایا جاتا ہے، لہذا آپ کے اذہان عالیہ میں وہ تمام واقعات موجود ہیں اس زمانے کے۔ لیکن اب آ گئے 1 سال 1.5 سال کے بعد مدینے میں، تو اب کم سے کم 34-35 سال تو زندہ رہے۔ 34-35 سال میں کیا ہوا؟ تو کچھ تو مصائب کے واقعات سامنے آئیں گے ہی۔ جس نے اتنا بڑا مارکہ دیکھا ہو، اتنی بڑی جنگ دیکھی ہو، اتنی بڑی مصیبتیں جس نے جھیلی ہوں، اس کا پورا گھر لٹ گیا ہو، تو جہاں بیٹھے گا اس واقعے کو بیان کرے گا۔ اور اتنا بیان کیا آپ نے، اتنا بیان کیا اور اتنا لوگ واقف ہو گئے واقعہ کربلا سے کہ مدینے میں قصاب بھی اپنی دکانوں پر چلمنے ڈال دیتے تھے، پردے ڈال دیتے تھے۔ اگر ان کو سمجھ میں آ جائے کہ زین العابدین علیہ السلام بھی گزریں گے تو وہ جن جانوروں کو ذبح کرتے تھے اس کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے، پردہ ڈال دیتے تھے مدینے کے اندر۔ لیکن صرف واقعہ کربلا کا بیان ہی نہیں تھا، اب آپ کو تقریر کرنے کا موقع تو نہیں ملا، نہ منبر دیا گیا، نہ خطابت کا موقع ملا، نہ کہیں اس طرح بلایا گیا کہ آئیے آپ کچھ اپنے جد کی حدیثیں سنائیے یا کچھ مسئلے مسائل بتائیے۔ اس لیے کہ ہنگامی حالات تھے بنی امیہ کے، ایک کے بعد ایک ہنگامہ ہو رہا تھا، کبھی مدینے میں ہنگامہ، کبھی مکے میں ہنگامہ، کبھی کہیں اور ہنگامہ۔ ایک جا رہا تھا یزید مرا، اس کا بیٹا آیا وہ مر گیا، پھر بنی مروان آ گیا، پھر بنی مروان دھیرے دھیرے ایک ہنگامہ تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں امام تو بہرحال امام ہے، اس کو اپنا فریضہ تو انجام دینا ہی دینا ہے۔ اب جیسے جیسے موقع ملے گا وہ اپنا فریضہ انجام دے گا، اور انہیں کٹھن مواقع میں اور برے حالات میں اپنے لیے وہ موقع ڈھونڈے گا اور پیدا کرے گا اپنی حکمت عملی سے۔ جتنے ائمہ تھے ایسا نہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہے ہو۔ مولا علی کو پیغمبر کے بعد 25 برس تک گھر میں بیٹھنا پڑا، 25 سال تک، اس کے بعد خلافت ملی ظاہری۔ یہ 25 سال تک ایسا نہیں کہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، اب کوئی کام ہی نہیں ہے، نہیں چپ چاپ بیٹھے نہیں تھے، بہت سارے کام ہیں، جس میں قرآن کا جمع کرنا مطابق تنزیل جیسے نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اتنے باغات لگائے ہیں امیر المومنین نے، تو اسی زمانے میں سب لگائے، جگہ جگہ جتنے کنویں کھودے انہوں نے، جتنے غلام خریدے کنیز اور جتنے آزاد کیے، یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ اب 4 برس کچھ مہینے تک آپ کو خلافت کا موقع ملا، ظاہری خلافت کا، تو پھر خطبہ بھی ہوا، پھر جمعہ بھی ہوئی، پھر تمام چیزیں، جمعے کی نماز بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ تو اب یہ باتیں ہوئیں۔ اب جس کو موقع نہ ملے اور ہے امام وقت، تو وہ موقع ڈھونڈتا ہے اس میں سے، خراب حالات کو بھی اپنے حق میں بدل دیتا ہے وہ۔ یہ تقریباً ہر امام کے ساتھ آپ کو ملے گا، جستہ جستہ بیان آ گیا تو آتا رہے گا انشاءاللہ، اور آتا ہی رہتا ہے۔ چوتھے امام اس وقت موضوع ہیں۔ چوتھے امام کے زمانے میں
نہ لیکچر دینے کا موقع ہے، نہ درس کرنے کا موقع ہے، نہ نماز جمعہ پڑھانے کا موقع ہے، نہ مسجد میں جا کے نماز پڑھانے کا موقع ہے، اس لیے کہ بنی امیہ چھائے ہوئے اور ظلم و جور کا بازار گرم ہے۔ یہ ہے چوتھے امام کا زمانہ۔ تو کوئی مدرسہ بھی نہیں کھول سکتے، جیسے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے درس کا انتظام کیا۔ شاگرد پیدا ہوئے تو وہ شاگرد بھی نہیں پیدا ہو سکتے، لوگ بھی نہیں مل سکتے، تو آپ نے طریقہ دعاؤں کا جو ہے موجود وہ ایجاد کیا۔ اور اب میں جو سنانے جا رہا ہوں اس کو سنیے۔ انہ کان یعول مئۃ بیت من فقراء المدینہ، آپ تقریباً فقراء مدینہ میں سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے۔ کتنے گھروں کا؟ مئۃ بیت من فقراء المدینہ، مدینے کے فقراء کے 100 گھروں کا خرچہ۔ 100 گھر کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کسی گھر میں 2 آدمی، کسی میں 4 آدمی، کسی میں 1 آدمی، کسی میں زیادہ اور کم۔ وہ فقراء مدینہ جو تھے 100 گھروں کا خرچہ چلانا آسان ہے؟ ایک کا نہیں چلتا میاں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی مجھے بعد میں بتائے گا ابھی نہیں کہ میں اتنے گھروں کا خرچہ چلاتا ہوں، آگے مجھے بتائیے گا چلاتے ہوں گے تو، تاکہ میں کبھی کسی خاص موقع پر کہوں کہ بھائی ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سیرت امام زین العابدین پر چلنے والے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں تو ہوا ہے، وہ تو میں نے دیکھا، لاک ڈاؤن میں تو ہوا ہے، کچھ لوگوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزا خیر دے اور ان کو برکت دے، اور برکت دی بھی اللہ نے۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے کیا اور بات سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صاحب اللہ نے برکت دی، ہم نے جتنا کیا اس لاک ڈاؤن میں اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں دے دیا، اس لیے کہ اس کے دربار میں تو کم نہیں ہے کچھ۔ یہ 35 سال تک مدینے میں آ جانے کے بعد اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے، اس لیے کہ مومنین بھی نہیں رہ گئے اب جو خمس و زکوٰۃ لا کے دیں اور کہیں کہ مولا یہ آپ غریبوں میں بانٹ دیجیے گا، زمانہ دشمن ہو گیا، اب کوئی دوست بھی نہیں بچا، چند گنے چنے لوگ دوست ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام اتنا کام کرتے تھے کہ خود بھی کھائیں اور 100 گھرانوں کو کھلائیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ وَكَانَ يَعْجَبُهُ أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامَ الْيَتَامَى وَالْأَضِرَّاءَ وَالزَّمَنِ وَالْمَسَاكِينِ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ وَكَانَ يُنَاوِلُهُمْ بِيَدِهِ، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ کھانے کے وقت یتیم آئیں، تنگ دست لوگ آئیں، معذور لوگ آئیں، جو معذور ہوتے ہیں ہینڈیکیپ، معذور لوگ آئیں اور مساکین آئیں آپ کے ساتھ کھانے پر، الذین لا حیلۃ لہم، کہ جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ پسند فرماتے تھے کہ کھانے کے موقع پر ایسے لوگ ان کے ساتھ آئیں جو پریشان حال ہیں، یتیم ہیں، تنگ دست ہیں، معذور ہیں، مسکین ہیں۔ وہ کانا یناولہم بیدہی، اور بہت سے معذوروں کو، بہت سے لوگوں کو امام اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے۔ فخر کیجئے، جس امام کو آپ نے مانا ہے وہ یہاں بھی کام آنے والا ہے، وہاں بھی کام آنے والا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے۔ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَيَالٌ، اب تو آ گیا کھانے والا، بیٹھ گیا آپ کے دسترخوان پر، کھا لیا اس نے، اب اس کے بال بچے بھی تو ہیں، وہاں بھی تو کھانا نہیں پکا ہے، یہ وہ تو آ گیا، اس نے کھا لیا۔ وہ کیسا ہے؟ یتیم ہے یا تنگ دست ہے یا معذور ہے یا مسکین ہے؟ جب یتیم ہے، تنگ دست ہے، معذور ہے اور مسکین ہے، امام ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے بیٹھا کے کھانا کھلا دیا، اپنے ہاتھ سے جو نہیں کھا سکتے تو ان کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلا دیا، یہ تو ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَيَالٌ، اور جس کے بال بچے تھے، اہل و عیال تھے، اس کا کیا ہوگا؟ تو حَمَلَهُ إِلَىٰ عِيَالِهِ مِنْ طَعَامِهِ، تو کھانا اس کو بانٹ کے دیتے تھے کہ اپنے بال بچوں کی لے جاؤ۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ سب جملے کس کے ہیں؟ بیٹے ہیں ان کے، وہ گھر میں دیکھ رہے ہیں نا سارا کام، یہ ہو رہا ہے میرے گھر میں،
جس گھر میں دوستوں ایسا کام ہوتا ہے بچے بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ابا میرے مجلس کرتے تھے میں بھی کروں گا، ابا میرے حصہ بانٹتے تھے میں بھی بانٹوں گا، ابا میرے افطاری لاتے تھے میں بھی لاؤں گا، ابا میرے شربت بناتے تھے. یہاں خود ہی ایسے لوگ ہیں، یہاں سے لوگ ہیں. بولے صاحب پچھلے سال کو میرے والد زندہ تھے اور وہ یہ کرتے تھے تو میں بھی چاہتا ہوں. بسم اللہ. اس لیے کہ انہوں نے ماں باپ کو اپنے دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے تو انہوں نے اس سیرت کو برقرار رکھا. یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا ان کو بیٹھا کے کھلاتے تھے اور جن کے اہل و عیال ہوتے تھے ان کو وہ بانٹ کے دیتے تھے کہ لے جاؤ اپنے اہل و عیال کے لیے. وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا حَتَّى يَبْدَأَ فَيَتَصَدَّقْ بِهِ. وہ کھانا اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک کوئی صدقہ نہ نکال دیں. صدقہ وہی شبرا مان جاتے ہیں آپ لوگوں نہیں، مطلب جب تک وہ کھانے میں سے کھانا نکال کے دے نہ دیں کسی کو اس وقت تک کھانا نہیں نوش فرماتے تھے. کھانا کھانے سے پہلے ہم نے کبھی کیا ہے؟ اپنا ہم سب جائزہ لیں. کیسا کبھی ہوا ہے کہ ہم کھانا ہی نہ کھائیں جب تک نکال نہ دیں کسی کے لیے؟ کہیے مولوی صاحب یہاں ملتا کہاں ہے؟ کوئی کہاں کوئی ملتا ہے ایسا کھانے اور لینے والا؟ ملتا کیوں نہیں ہے؟ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. ہم نے تلاشی نہیں کیا، ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں. ڈھونڈیں گے تو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس پڑھنے لکھنے کے سامان نہیں ہے. ہم نے نہ ڈھونڈا ہے نہ کچھ، ہم تو اپنے ہی غم میں مبتلا ہیں. ہم نے کبھی یہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم یہ سیرت صرف سنی ہے اور واہ واہ کر دیا ہے. اس سیرت پر عمل کرتے تو مزید سبحان اللہ کی بات ہوتی. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. یہ سیرت امام زین العابدین کا ایک گوشہ تھا. دوسرا گوشہ سنیے. انتبرسی من اعلام الورا کانت جاریۃ لعلی بن الحسین. کنیزیں ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے. 1,00,000 غلاموں کو اپنی زندگی میں 1,00,000 غلاموں کو اپنی زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام نے آزاد کیا تھا. 1,00,000 غلام کا مطلب خرید کے آزاد کیا جاتا ہے. وہ اپنے آپ سے کوئی غلام نہیں بن جائے گا. آگے بازار میں انسان بکتے تھے اس زمانے میں، امام خرید کے لاتے تھے غلام اور کنیزیں، پھر اس کو اپنے پاس رکھتے تھے وہ کچھ زمانے تک، اور رکھ کے اس کو تعلیمات اسلامی دیتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے. اور جب خاص موقع آتا تھا جیسے عید وغیرہ تو اس غلام کو آزاد کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم نے تم کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد چلا جائے گا بیچارہ، کھائے گا کیا؟ یہاں تو کیا کام کرتا ہے، کھاتا ہے وہ. تو اس کو 1 سال کا خرچہ دیتے تھے. تم اب آپ سے آزاد ہو، یہ لو 1 سال کا خرچہ. 1 سال میں آدمی کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ ان کا طریقہ تھا. یہ جو سنانے جا رہا ہوں تھوڑا الگ ہے اس سے، وہ تو میں نے سنا دیا ہے. تو آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی اور بہت سے ذاکرین نے اس سال بھی پڑھا اور کئی سال سے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا. کانت جاریۃ لعلی بن الحسین. آپ کے کنیز تھی، عورتیں بھی بکتی تھیں اس زمانے میں. وہ خرید کے لاتے تھے لوگ. عورتیں بھی بکتی تھیں، جیسے غلام بکتے تھے ویسے عورتیں بکتی تھیں. تو خرید کے لاتے تھے لوگ. اسلام نے وہ منع نہیں کیا. اس کا فلسفہ کیا تھا ایک الگ بحث ہے اور ایک بیان ہے الگ، جو میں نے 3-4 سال پہلے اس شاگرد صاحب کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں نے پڑھا تھا. پھر اگر کوئی چاہے گا تو پڑھ دوں گا اس میں. پھر ضرورت پڑھ دے محمد والے محمد، ورنہ پھر کبھی اور کہیں. تو ایک سلسلہ تھا غلام کا اور کنیزوں کا. بکتی تھیں کنیزیں اور غلام بھی، تو خرید کے لاتے تھے امام. اب نہیں بکتی ہیں، نہ اب خریدی جاتی نہ بیچی جاتی ہیں. اس لیے کہ اسلام نے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا تھا کہ دھیرے دھیرے کنیزی اور غلامی کا سلسلہ ختم ہو جائے. اسلام نے ایک لانگ ٹائم پروگرام ایسا بنایا تھا کہ رفتہ رفتہ کنیزی اور غلامی کا سلسلہ ختم ہو جائے. تو ختم ہو گیا وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ کنیز جو تھی تسکب علیہ الماء، یہ امام زین العابدین کے لیے پانی ڈال رہی تھی. ایسے ہاتھ وہ دھو رہے ہوں گے. فقالت فسقط الابریق من یدها فسجہ، اس کے ہاتھ سے وہ جو بڑا والا لوٹا تھا ظرف وہ چھوٹ گیا. تو اوپر سے ایسے پانی ڈال رہی ہے، نیچے سے ہاتھ لیے ہوئے ہیں، چھوٹ گیا. تو چھوٹ کے سیدھے ان کے اوپر لوٹا گرا وہ ظرف. تو جب گرے گا تو چوٹ آئے گی، جب چوٹ آئے گی تو غصہ آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک آدمی سے پانی گرا رہا ہے، ہاتھ سے ایسے آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں، چھوٹ گیا لوٹا اس کے ہاتھ سے، وہ ظرف چھوٹ گیا، بھاری تھا، تو سیدھے آیا ان کے اوپر، زخمی ہو گئے امام.
چوٹ لگ گئی آپ کو، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ گھور کے دیکھے گا، ڈانٹے گا آدمی اس کو، نیچرل ہے، فطری ہے. ارے آپ پانی سے میرے ہاتھ دھو رہے ہیں کہ مجھے زخمی کیے دے رہے ہیں، چوٹ لگائے دے رہے ہیں. امام نے بھی دیکھا اس کی طرف، جب دیکھا یہ تھی کنیز تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی. جب امام نے اس کی طرف دیکھا فقالت جاریۃ ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، خدا کہتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے. اور کوئی بات نہیں کہی اس نے، کوئی شعر، کوئی ہنسی مذاق کی بات یا کوئی مزاح کی گفتگو نہیں کی. اس نے قرآن کی آیت پڑھی، امام کے اوپر گرا، چوٹ لگی تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ. قرآن میں لکھا ہے کہ غصے کو پی جانے والے. اب ظاہر ہے کہ غصہ آیا ہے تو وارث کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، جو وارث قرآن بھی ہے اس کا غصہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. فقالت جاریۃ ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، جاریہ یعنی اس کنیز نے کہا کہ غصے کو پی جانے والے. فقال قدم تو غیظی، امام نے فرمایا کہ چلو جاؤ اب میں نے اپنا غصہ پی لیا. ظاہر ہے کہ جب غصہ پی لے گا آدمی تھوڑا مسکرائے گا بھی. یہ لکھا نہیں روایت میں، لیکن جب آپ سے ہم غصہ ہوئے، آپ ہم غصہ ہوئے اور پی لیا، چھوڑیے جانے دیجیے. قالت، جب وہ غصہ پی گئے اپنا تو اس نے پھر دوسری آیت پڑھ دی والعافین، قالت والعافین عن الناس. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. قرآن کی آیت کا ٹکڑا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. قال عفوت عنک، امام نے فرمایا جا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. غصہ بھی ختم، معافی بھی مل گئی. جب معافی مل گئی تو اس نے کہا قالت واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ تین آیت کے ٹکڑے ایک ہی آیت میں ہیں، مگر تین کو الگ الگ پڑھا ہے نا. ایک کو پڑھا امام نے کہا غصہ پی لیا، دوسرا پڑھا کہ جا میں نے معاف کر دیا، تیسرا اس نے پڑھا ٹکڑا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. قال اذهبی، امام نے فرمایا جاؤ، فانت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. درود پڑھ دے محمد والے محمد. غصہ آتا نا، ہمارے یہاں جیسا کوئی ہوتا تو فوراً اٹھا لیتا چڑی، اسٹک، ڈنڈا. غلام کنیز کی حیثیت ہی کیا تھی اس زمانے میں؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے ایک فضا کو سنا ہے کہ 20 برس تک اس گھر میں رہنے کے بعد صرف قرآن کی زبان میں بات کرتی تھیں. سنا ہے نا واقعہ، بہت بار سنا ہوگا مجلسوں میں کہ 20 برس تک آپ نے قرآن کی زبان میں بات کی. حج میں جب ان کے بیٹے مل گئے، قافلہ مل گیا ان کا، تو راوی نے پوچھا یہ ہیں کون جو خالی قرآن ہی پڑھے جا رہی ہیں، بغیر قرآن کے جواب ہی نہیں دے رہی ہیں؟ تو اس بچوں نے کہا کہ حاضی امنا فضا جاریۃ الزہرا، یہ میری ماں فضا ہیں، کنیز سیدہ ہیں. ما تکلمت منذ 20 سنتن الا بالقرآن، یہ 20 سال سے قرآن کے سوا کچھ بولی ہی نہیں. غور کر رہے ہیں؟ غلام کنیز لانا اور ہے، بیچنا خریدنا اور ہے، مال اور پراپرٹی بنانا اور ہے، لا کے انہیں قرآن کے چھاتے میں ڈھال لینا یا علی کا کام ہے، یا فاطمہ کا کام ہے، یا زین العابدین کا کام ہے، یا اماموں کا کام ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایسے لوگ اور یزید کی بیعت، یہ اپنے گھر میں لا کے انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، جنت کے قابل بنا دیتے ہیں. اور جنت کے شہنشاہوں سے، جنت کے سرداروں سے، جنتیوں سے مطالبہ بیعت عیاذاً باللہ خاکم بدہن. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.